ناظرین، جس طرح سے ٹرمپ کی جانب سے ایران کے مسئلے کو ہینڈل کیا گیا نتنیاہو کی ایڈوائس کے اوپر، اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے کرائسس بھی آئیں گے اور یہ جنگ جو ہے وہ مکمل طور پر بیک فائر کرے گی ویسٹ کے اوپر۔ آج یورپی یونین سے سب سے بڑی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ یورپی یونین نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کی اکانومی ایران جنگ کی وجہ سے ہرٹ ہو رہی ہے۔ آفیشل سطح پر ان کی جانب سے یہ ایکنالجمنٹ اور اناؤنسمنٹ آ رہی ہے کہ ہماری اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو ایران جو کہ ڈائریکٹ نہ ہی یورپ کو خطرہ تھا نہ ہی امریکہ کو خطرہ تھا، ایران جو یورپ کے کیپٹلز میں جا کر ان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ سب سے زیادہ اس کی انٹرنیشنلی سب سے زیادہ اس کی سرویلنس اس کے اندر وہ تھا، اور ایک ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی وہ یہ ثبوت پیش نہیں کر سکی کہ ایران جو وہ نیوکلیر بنا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ کھلی بدماشی دکھائی گئی، اور اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک اوائسی ملک کو تباہ کرنا ہے، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی صحیح سلامت ملک کو رہنے نہیں دینا۔ یہ پالیسی وگرنہ اور لاجیکل بنیادوں کے اوپر کیا تک بنتی ہے اس حملے کی؟ تو جتنی بڑی یہ ایروگنس کے ساتھ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، یہ اتنا ہی ان کے اوپر بیک فائر ہو رہا ہے، اور ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ انہوں نے کیا۔ اب یہ ایک ٹریپ میں پھنس چکے ہیں، یہاں سے امریکہ وڈرا کرتا ہے تو ایک ٹوٹل ڈیفیٹ ہے، لیکن اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو آج یورپ کی خود اناؤنسمنٹ ہے کہ ہماری اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، اور یورپ کی ہو رہی ہے تو مطلب امریکہ کی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتا کہ کوئی ڈیفیٹ ہوئی ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ تو اس کی ایک پالیسی ہے، لیکن یہ اس بات کا تسلیم کیا جانا ہے کہ ان کا نقصان بہت شدید تر ہو رہا ہے، اور ابھی جب دوبارہ اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ کرائسس جب جاری رہتا ہے، اور اگر وہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے تو پھر اسٹریٹ آف ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں ہے، تو ان کی اکانومی اس سے بھی کہیں زیادہ جب وہ ڈیمیج ہوگی۔ اور آج جو بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے کہ چائنا کا جو یوان ہے، چائنا کی جو کرنسی یوان ہے، اس کی ایران جنگ کے درمیان تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ یوان کا جو استعمال ہے وہ سب سے زیادہ ہوا ہے ان کی اپنی تاریخ میں ڈیورنگ دا ایران وار، یعنی دنیا نے یوان کی طرف جب وہ شفٹ کیا ہے۔ 2015 میں چائنا اپنا یہ سسٹم لے کر آیا تھا کراس بارڈر ٹرانزیکشن کے لیے، اور ڈیورنگ دا وار سب سے زیادہ اس کا جو وہ استعمال ہوا ہے 1 ٹریلین سے زیادہ۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، اینڈ اگین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا کو سپر پاور بننے کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو امریکہ سے جنگ ہی کرنا ہوگی۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو ویسٹ نے لاحاصل جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، یوکرین کی جنگ میں یورپ اپنا ڈیمیج کر رہا ہے، امریکہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، یورپ خاص طور پر ڈیمیج کر رہا ہے، پھر مڈل ایسٹ کی جنگ سے جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے چائنا کا جو سپر پاور سٹیٹس ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ چائنا کو سپر پاور بننے کے لیے امریکہ سے لڑنا ہی ہوگا، یہ جنگیں اس کے سپر پاور سٹیٹس میں اضافہ کر رہی ہیں، امریکی سپر پاور سٹیٹس کو نیچے سے نیچے جب لے کر آ رہی ہیں۔ ابھی بھی امریکہ ایک بڑی پاور ہے اور آنے والی دہائیوں تک وہ ایک بڑی پاور رہے گا، لیکن جس طرح ہے کہ وہ اکیلا دنیا کو رول کر رہا تھا، جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے وہ سلسلہ، اور جو ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ریجن میں جو اسرائیلی بدماشی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب چائنا اور رشیا کا زیادہ انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بڑھے گا اور امریکہ کا جو یونیلیٹرل رول ہے وہ ڈکلائن میں جائے گا، تو آپ دیکھیں گے اسرائیل کی بدماشی بھی ختم ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے آرڈر کیا ہے کہ جو یورینیم ہے وہ کسی صورت ٹرانسفر نہیں کی جائے گی، کسی بھی ملک کو ایران یورینیم جو ٹرانسفر نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے یہ آرڈر جاری کر رکھا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو ہم نیوکلیر کی طرف جائیں گے۔ اب اس کے اوپر یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے کہ یورینیم بھی یہیں رہے گی، تو وہ اس کو ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیوکلیر بنانے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ یورینیم بھی ہمارے پاس ہوگی اور کیپیبلٹی بھی ان کے پاس ہے، تو اگر دوبارہ حملہ ہوا تو پھر یہ بات طے ہے کہ ایران نیوکلیر کی طرف جب وہ جانے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک آرڈر ہے۔ اب اس کے بعد مذاکرات کس ڈائریکشن میں جائیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حزب اللہ کے آج کافی بڑے آپریشن جب وہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ حزب اللہ نے لیبنیز گورنمنٹ کو بھی وارننگ جب جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم 1.5 سال جب وہ خاموش بیٹھے رہے، اسرائیل بمباری کرتا رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اسرائیل کسی معاہدے پر آیا؟ کیا تم اسرائیل کی بمباری بند کروا سکے؟
تو اب ہم اس اپروچ کو آگے لے کر جو وہ نہیں بڑھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کیوبا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے. کیوبا میں ویسا ہی ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے جیسا وینزویلا میں ہوا. یہ کسی بھی وقت جب وہ ہو سکتا ہے. اور کیوبا میں جو فیڈرل کاسترو ہیں جو کہ بہت فیمس شخصیت، ان کے جو بھائی ہیں اور یہ بھی صدر رہے ہیں کیوبا کے، ان کو کیوبا سے اٹھانے کا جو وہ پلان ہے. اور ٹرمپ بتائے گا کہ میں نے کتنی بڑی وکٹری جب وہ حاصل کی ہے. ان کو بالکل جو جیسے مڈورو کو اٹھایا گیا تو اسی سٹائل میں ان کے خلاف جب وہ آپریشن کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت. اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان پر آج امریکہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. 1996 کا کوئی کیس جب وہ نکالا گیا ہے اور اس کے بعد جو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے ان پر. یہ بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ ایک جسٹیفیکیشن گھڑ رہے ہیں کہ یہاں ان کا کیس ہے تو اس کو ہم جب وہ عدالت میں لے کر آ رہے ہیں. تو وہاں پر یہ بڑا واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ذرا یورپ سے آغاز کرتے ہیں. یورپی یونین کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ یورپی یونین سیز کہ ایران کی جنگ نے شوک ان دا انرجی سیکٹر آیا ہے. بالکل انرجی سیکٹر جو بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. اور یورپین اکانومی از ڈکلائننگ ڈیو ٹو دا ایران وار. یورپین اکانومی از ڈکلائننگ ڈیو ٹو دا ایران وار. یہ یورپی یونین کے اناؤنسمنٹ ہے. دیکھیں بات ختم ہو گئی نا. آپ نے جنگ چھیڑی، مقصد کوئی اور تھا، پتہ یہ چلا کہ یورپین اکانومی. اور دیکھیں سب کچھ اکانومی کے گرد گھومتا ہے، سب کچھ اکانومی کے گرد گھومتا ہے. آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اکانومی کے گرد گھومتی ہے، آپ کی ملٹری اسٹرینتھ اکانومی کے گرد گھومتی ہے، آپ کی نیشنل سیکورٹی اکانومی کے گرد گھومتی ہے. اکانومی ڈیمیج ہوگی، انفلیشن بڑھے گی، لوگوں میں بے چینی اور بڑھے گی، لوگوں کا غصہ ٹورڈ گورنمنٹ اور بڑھے گا. کون سا لیڈر ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا برطانیہ جیسا ملک ان گورنیبل ہو رہا ہے. ایک وزیر اعظم آتا ہے وہ فارغ، پھر دوسرا وہ فارغ، تیسرا پھر وہ. کیا مطلب چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ کوئی اس کو حل ہی نہیں کر پا رہا. ان گورنیبل ہو رہا ہے. مسائل اتنے بڑے ہیں، لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں. جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے، ابھی یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کتنے پاپولر ہیں اور بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے، ابھی ان کو نکالے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایسے میں کیا بدل گیا ہے؟ تو وجہ صرف یہ ہے کہ کرائسس میں ایڈ آن ہوتا چلا جائے گا. اور ابھی تو ان کو یوکرین جنگ لڑنی ہے اور کئی سال تک لڑنی ہے، تو وہ پیسے یہ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ صرف اپنی بیبی کی محبت میں اتنا زیادہ نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسرائیل جو کرائمز یہاں پر کر رہا ہے اس کے نتیجے میں جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اس کرائسس میں یہ ساری ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. بہت جلد وہ ٹائم آ سکتا ہے کہ جب یورپین گورنمنٹس مجبور ہوں گی اپنی نیشنل سیکورٹی میں اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، مجبور ہوں گی. اور پھر آج جو رپورٹ ہے کہ یورپ کے اندر ایک فار رائٹ کا جو ایکسپلوژن ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. یورپ آن دا برنک آف سائلنٹ ایکسپلوژن اینڈ دا فار رائٹ ڈراز کلوزر. یعنی ایک جو اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فار رائٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں اسرائیل بھی موجود ہے. اسرائیل اصل میں اسرائیل کی پلاننگز کیا ہوتی ہیں؟ وہ بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ مختلف واقعات کر کے اس کے ریزلٹس کو کنٹرول کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے کوئی ریزلٹ آیا ہو، کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہو، اس کو اپنے مطابق ڈھالتا ہے. جیسے یہ فار رائٹ کا معاملہ ہے جو یورپ میں فار رائٹ بڑھ رہا ہے. ابھی یورپ میں فار رائٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسرائیل نے جنگیں کی، افریقہ مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی آئی، یہاں کے لوگ جب وہ یورپ گئے، یورپ میں فار رائٹ کا فنامنا بڑھا کہ یہ باہر سے لوگ کیوں آ گئے ہیں، تو اب فار رائٹ کی گورنمنٹس ہیں وہ وہاں پر آ سکتی ہیں. تو اب اسرائیل ہی کی وجہ سے یہ فنامنا وہاں پر پیدا ہو رہا ہے، جو کہ یورپ کے لیے بالکل اچھا نہیں. کسی بھی جگہ پر فار رائٹ کا آگے آنا یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ملک کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی، دنیا کے لیے اچھا نہیں. تو یہ اسرائیلی کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا. اب اسرائیل اس رزلٹ کو بھی اپنے حق میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ماگا کو اس نے اپنے مطابق ڈھالنے کی جو کوشش کی، اپنی پالیسیز میں ڈھالنے کو، اپنے مفاد میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کی. حالانکہ ماگا بھی تو یہی فار رائٹ فنامنا ہے نا کہ مائگریشن روکو، یہ کرو وہ کرو. تو اس کو بھی اپنے مطابق اس نے ڈھالنے کی جو کوشش کی ہے.
تو پولینڈ جو ہے اس نے کہا ہے کہ بین گور کو پرسونا نان گراٹا جب قرار دیا جائے کہ پولینڈ میں اس کی انٹری نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں ہیں بٹ یہ انف نہیں ہے. جو فرانسسکا البنیز ہیں یو این کی اہم آفیشل ہیں, اور ان کے اوپر امریکہ نے سینکشن لگا دی تھی کیونکہ یہ فلسطین کے حق میں بات کر رہی تھی, اور آپ جانتے ہیں ان سب کو, ان کو جب آپ سب جانتے ہیں. تو آج امریکی عدالت نے بہت بڑا فیصلہ دے کر ان کے اوپر سینکشنز ختم کر دیے کہ ان پر سینکشن نہیں لگائے جا سکتے. تو ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے کیا آ رہی ہے. انہوں نے عرب کنٹریز کو کہا ہے کہ اب بس کر دیں, اسٹاپ یور کوآرڈینیشن ود اسرائیل اینڈ یور کوپریشن. فرانسسکا البنیز سینکشن ختم ہونے کے بعد کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں؟ عرب ممالک کا بس کر دیں اور اسرائیل کے ساتھ اپنا کوپریشن بند کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یورپ کا مستقل پریشر ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر ٹو سٹاپ اٹس وائلیشنز. عربوں کو مخاطب کیا اور یورپ کو مخاطب کیا. تو عرب ورلڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اب بس کریں, جس میں سعودی عربیہ تو کافی بڑا سٹانس لے کر آگے آ رہا ہے. لیکن یو ای کیا کہہ رہا ہے؟ یو ای کی ذرا آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. یو ای یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کو ایک کلیئر ملٹری ڈیفیٹ ہوئی ہے. یعنی وہ نیریٹو جو ٹرمپ کا ہے, وہ نیریٹو جو نتنیاہو کا ہے, جس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یو ای آج یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو شکست ہوئی. اچھا جی, اس کے بعد پھر کیا؟ جب ایران کو شکست ہو گئی ہے تو معاملات تمہارے ہاتھ میں ہونے چاہیے نا. معاملات تو ایران کے ہاتھ میں ہیں, پھر ایران کو شکست کیسے ہوئی؟ تو عجیب و غریب اپروچ ہے جس کے ساتھ بہرحال وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب ذرا صومالی لینڈ کا دیکھیے. صومالی لینڈ جا رہا ہے وہاں پر یروشلم میں ایمبیسی کھولنے. مصر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے اس کو کیٹاگوریکلی جو وہ ریجیکٹ کیا. لیکن یہ تو ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیسے ان سب کو گھیر بھی رہا ہے, ان کے مفادات کے اوپر ایسا حملہ بھی کر رہا ہے, ملکوں کو دو حصوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے, اور ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. یہ اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر ہے. اب مصر یہ تو کہہ رہا ہے کہ صومالی لینڈ, لیکن ادھر اس نے وہاں طیارے بھی ڈپلائے کر رکھے ہیں ایران کے خلاف. تو ان کو ایک ہونا ہوگا کیونکہ یہ اینٹی جو ہے وہ ان سب کی کامن اینیمی ہے. آج عراق کے حوالے سے بڑی اہم رپورٹ ہے جو آج سعودی عربیہ کا میڈیا بریک کر رہا ہے. جو عراق میں اسرائیل نے خفیہ بیس بنائی, یہ معاملہ بہت سنگین ہے, بہت سینسٹیو ہے. اسرائیل کیسے ایک ایک اوائسی ملک کو تباہ کرتا ہے, اور ایسا تباہ کرتا ہے کہ وہ فیلڈ سٹیٹ بن جاتا ہے. وہ اپنی جوگا رہتا ہی نہیں, نہ وہ اپنی ایئر سپیس کنٹرول کر سکتا ہے, نہ اپنی ٹیریٹری کنٹرول کر سکتا ہے. پھر اسرائیل اس کی ایئر سپیس اور اس کی ٹیریٹری اور اس کے ریسورسز اور اس کے لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اوائسی ملک پر حملہ کرتا ہے. بڑی سینسٹیو بات ہے نا کہ عراق کی ٹیریٹری اگینسٹ ایران استعمال ہو رہی تھی, اور عراق کچھ کر بھی نہیں سکتا, عراق کو پتہ بھی نہیں ہے. تو آج سعودی عربیہ کے میڈیا نے بتایا ہے جو وہاں پر چرواہا تھا, اصل میں سب سے پہلے اس نے دیکھا, اس چرواہے نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہاں پر ایک کچھ ہو رہا ہے غیر معمولی. تو اس کی جو ٹیسٹیمنی سامنے آ رہی ہے, جو اس نے اپنا احوال بتایا ہے, اس نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے آ کر اس کو تھریٹ کیا کہ وہ اس کو جان سے مار ڈالیں گے اگر اس نے کسی کو بتایا. یہ آج اس نے بتایا ہے. اور عراقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اسرائیلی بیس کو اس لیے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی کہ اس کے ریڈارز کو امریکہ کی جانب سے ڈیمیج کر دیا گیا. امریکہ اسرائیل کی جانب سے عراقی ریڈارز کو تباہ کر دیا گیا تھا. اور 5 فائٹر جیٹس ہیں وہ خود اس چرواہے نے وہاں پر دیکھے, اور رپورٹس کے مطابق جو بعد میں انویسٹیگیشن سامنے آئیں اور جو عراقی اتھارٹیز نے انہوں نے اپنا چیک کیا, تو پتہ چلا کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جب وہ وہاں پر موجود تھے. بلیک ہاک امریکی ہیلی کاپٹر جب وہ اسرائیلی بیس پر, یعنی مکمل امریکہ اس میں انوالو تھا اور اس کو پتا تھا, اور اسی بیس سے فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو رہے تھے. ابھی یو ای کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ بھی عراق ہی سے ہوا ہے. تو کیا پتا اسرائیل کی کتنی بیسز ہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے وہاں پر ہوں اور وہ کام کر رہی ہوں, ان کو کیا پتا. تو ادھر صومالی لینڈ, ادھر عراق, ادھر شام میں وہ گھسے ہوئے ہیں, ادھر لبنان میں گھسے ہوئے ہیں, ادھر ایران پر حملہ کر رہے ہیں, اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ قصوروار ایران ہے. یہ پتہ نہیں کب اپنی آنکھیں کھولیں گے. اگر کوئی نہیں اپنی آنکھیں کھول رہا تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے سونامی میں بہتا چلا جائے گا. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کوئی اپنی آنکھیں جو وہ کھولے. مزید رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کو سعودی عربیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حج یہاں پر ہو رہا ہے, تو یہاں پر کوئی ایسی جنگ جو ہم نہیں چاہتے. یہ آج مزید رپورٹس آئی ہیں کہ حملہ روکنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے, بٹ ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سعودی عربیہ میں آج جو ہے وہ وائرسز
दो वायरस फैले हुए हैं, इबोला और हैंटा वायरस। इन दोनों के बारे में हम बता चुके हैं, एक कांगो से फैला है और एक उसका ओरिजिन अभी नहीं पता कि वो कहां से फैला है। बट ये है कि ये वही वायरसेस हैं जो लेबोरेटरीज में तैयार होते हैं। कोरोना वायरस भी लेबोरेटरी में तैयार हुआ था। अब ये वायरस है वो फैल रहे हैं दुनिया में। आज सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत उन्होंने कहा कि सख्त मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जिन मुल्कों में ये वायरसेस फैले हुए हैं वहाँ से जो हज के लिए आ रहे हैं, ट्रैवल बाकी कर रहे हैं, उनके हवाले से जो इक़दाम किए जाएँ। तो दुनिया को मल्टी चैलेंजेस का जो वो सामना है, और पीछे इलीट वही है जो यूक्रेन जंग में इन्वॉल्व है, जो वायरसेस में इन्वॉल्व है, जो मिडिल ईस्ट जंगों में इन्वॉल्व है, जो चाइना के साथ जंग चाहती है। इस वक्त लिंडसे ग्राम को सुन लें आप, वो कह रहा है चाइना के साथ जंग करें और चाइना को ऐसे ट्रीट करें, चाइना को वैसे करें, ताइवान की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। और ईरानियन सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर किया है कि वेपन ग्रेड की यूरेनियम जो है, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, वेपन ग्रेड लेवल तक की हाई डिग्री, उसको मुल्क के अंदर ही रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा वाकया है। इसके बाद यानी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका जो पहले ही मुज़ाकरात नहीं कर रहा, ईरान के इस स्टांस के बाद वो पता नहीं करेगा ये नहीं करेगा। बट ये बहुत बड़ा फैसला है। और ये जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया ना कि मामले को ख़राब किया ट्रम्प ने, बड़ी आसानी से इस मसले को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जितना उसने मसला बिगाड़ दिया ना। अब देखिए ईरान कैसे ट्रस्ट करे जब ट्रम्प ये कहता है कि मैंने 24 घंटों के लिए हमला रोक दिया। ईरान क्या बात करे अमेरिका से। तो अब ये जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं वो जरा कुछ पॉलिसीज में तब्दीली नजर आ रही है न्यूक्लियर के हवाले से। और वो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने न्यूक्लियर बनाना है, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया है अलल ऐलान। ये एक बड़ा वाकया है। और ना अरब ममालिक, ना रशिया, ना चाइना ईरान को नहीं कह सकते कि आप ना बनाएं दोबारा हमले की सूरत में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि यहीं रहेगी और साथ कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। यानी वो एक डेटरेंस वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरेनियम भी है और सलाहियत भी है, हमला हुआ तो फिर हम बनाएंगे, फिर अमेरिका क्या करेगा। और रशिया की स्टेटमेंट आई है कि ईरान के पास राइट है कि वो अपनी यूरेनियम का क्या करता है, वो मुल्क में रखना चाहता है या किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, ये उसका राइट है, ये उसका अपना है, उसने पैसे लगाए हैं, बनाया है, ये वो रखना चाहता है तो रखे, किसी को देना चाहता है दे, इसका फैसला वो अकेला खुद करेगा। ये रशिया की स्टेटमेंट है। और सीनियर इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बताया कि डिफरेंट राउंड्स ऑफ वॉर ईरान के साथ होंगे, परहैप्स एनुअली, यानी हर साल एक जंग ईरान के साथ होगी। अब ये बात यह है कि देखें, जो जून में इजराइल ने हमला किया ईरान पर, वो फाइनल अटैक था और उसमें ईरान को ख़त्म होना था। फिर जो फरवरी में इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, वो भी फाइनल अटैक था, उसमें भी इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ईरान ने ख़त्म होना था। जब दोनों अटैक्स में नहीं हो सका तो फिर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो हमने कुछ और राउंड्स भी करने हैं। और ये मुसलसल ईरान को हालत जंग में रखना चाहते हैं कि नहीं, हम तो हर साल आया करेंगे, और रीजन को भी हालत जंग में रखना चाहते हैं। हालांकि ये अपनी तरफ से फाइनल हमले कर चुके हैं। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ईरान ने फॉल कर जाना था। तो अब ये ईरान को मुसलसल और रीजन को हालत जंग में रखना चाहते हैं कि नहीं, अभी तो जंग का फाइनल नतीजा नहीं आया। देखें, जब ये तय हो जाए कि जंगबंदी मुकम्मल हो गई है तो इजराइल से पूछा जाएगा ना कि उसने अचीव किया। तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि नहीं, अभी तो जंग जारी है, अभी तो कई राउंड्स ईरान के साथ होंगे। तो वो डेफिनेटली होंगे, लेकिन बात यह है कि ये कोई इनकी फतह की अलामत नहीं है। और ईरान क्या खामोश बैठा रहेगा? मतलब ईरान जो है वो इस चीज़ को देखते हुए फिर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, इसलिए तो वो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और चाइना की इसलिए तो वो गारंटीज मांग रहा है, चूंकि उसको इजराइल और अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं है। और दूसरा, यूरोप सोचे जो ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, इस तरह से रिपीटेड राउंड्स होंगे हर साल तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलेगा। और इसके लिए तो मुसलसल वेस्ट को, इजराइल को पैसा भी देना पड़ेगा, असलहत भी देना पड़ेगा, हर तरह की बाकी सपोर्ट भी देना पड़ेगी। तो बुनियादी तौर पर ये वेस्टर्न वॉर है जो ईरान के साथ हो रही है, ये उसके बगैर तो इजराइल कुछ कर नहीं सकता। ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, यूरोप के लिए ऐसी जंगों को सपोर्ट करते रहना। और इजरायली मीडिया बता रहा है कि लेबनान में इजराइल जो वो वर्स्ट पोजीशन के अंदर है, इजरायली फौज। और दूसरा इजराइल मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो इंटेलिजेंस गैदर कर रही है, मॉनिटर करती है, फिर प्रिसाइज जाकर अटैक करती है, इस वजह से कैजुअलिटीज ज़्यादा हो रही हैं। हिजबुल्लाह's ड्रोन्स एक्सपोज इजरायली मिलिट्री क्राइसिस, किस तरह से क्राइसिस बढ़ रहा है। और आज हिजबुल्लाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा द फर्स्ट इन्वेस्टर इन अमेरिकन एरोगेंस इज नेतन्याहू। अमेरिकी एरोगेंस का जो वन ऑफ द रीजन है
اس میں انویسٹ کرنے والا، امریکی ایروگنس کو اور بڑھانے والا وہ نتنیاہو ہے، جو کہ امریکہ کو ایران جنگ میں گھسیٹ کر لے کر آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہر طرف سے یہی بات ہے کہ نتنیاہو امریکہ کو جنگ میں ڈریگ کر لایا، اور 2 گیدرنگز پر، فوجیوں کی 2 گیدرنگز پر حزب اللہ نے اٹیکس کیے ہیں، اور پھر لیبنیز گورنمنٹ کو حزب اللہ کا میسج گیا ہے کہ بھائی ہم 15 مہینے انتظار کرتے رہے اور بمباری، اور کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اسرائیل تو نہیں رکا، تو اب ہم اپنے انداز سے جو ٹریٹ کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ لیبنان کی سچویشن فل آف چیلنجز ہے اور یہاں پر لانگ پیریڈ کے لیے رہنا بہت ناممکن ہوگا۔ بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور پھر آپ آخر میں امریکہ کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے، فلسطین کے جو ایمبیسڈر ٹو UN ہیں، آگے جو یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ آنے والے ہیں، اس میں وہ بھی یعنی کہ اس میں ہو سکتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کو دھمکایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی نامینیشن واپس نہ لی، فلسطینی اتھارٹی نے اپنی نامینیشن واپس نہ لی جو ایمبیسڈر ہیں، تو ہم فلسطین کے جو ویزا ہیں وہ ریووک کر دیں گے۔ یہ یعنی وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس حد تک جب وہ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب ایک لڑائی ہے جس میں نہ کوئی مورالٹی ہے، جس کی کوئی نہ لائن ہے، نہ کوئی حد ہے، بس یہ جاری ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔